بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جن لوگوں کو ہمیشہ بلغم کی شکایت رہتی ہے وہ بینگن کی سبزی پکا کر کھائیں۔ روزانہ 4 کھجوریں کھا کر کمزوری سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اگر اپنا وزن بڑھانا ہے تو کم از کم 5 کیلے کھائیں، اوپر سے نیم گرم دودھ پی جائیں۔ یاد رکھیں، ملک شیک نہیں بنانا۔ کمزور ہاضمے والے افراد کیلا کھانے سے گریز کریں۔ ناظرین، جو عورتیں ہاتھ پاؤں کالے ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں وہ تقریباً ہفتے میں 1 مرتبہ بیبی آئل سے اچھی طرح ہاتھ اور پاؤں کا مساج کریں۔ اس سے ہاتھ پاؤں نرم و ملائم اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے۔ ناظرین، شادی میں کیسی بھی رکاوٹ ہو، نماز عشاء کے بعد اول آخر میں 11 بار درود شریف اور 1 مرتبہ سورہ مریم کی تلاوت کرو۔ مقصد پورا ہونے تک یہ عمل ضرور کرو۔ قیامت کی چند ہولناک نشانیاں: عورت لباس پہن کر بھی ننگی نظر آئے گی، زنا آسان ہو جائے گا اور نکاح مشکل ہو جائے گا، بیوی اپنے شوہر کی نافرمانی کرنے لگے گی، عورتیں اپنے بال چھوٹے رکھیں گی، لوگ روزہ رکھ کر پھر توڑ دیں گے، مرد حضرات عورتوں والا فیشن اپنائیں گے۔ ناظرین، سر میں شدید درد ہونے لگے تو تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈال لو، درد فوری ختم ہو جائے گا۔ بالوں کی کمزوری اور بالوں کا ٹوٹنا: 1 انڈا، 1 چمچ دہی، آملے کے پاؤڈر میں 1 چمچ تارا میرا کا تیل اور 1 چمچ کسٹرڈ آئل ڈال کر تھوڑی دیر کے لیے رکھ لیں، پھر سر میں اچھی طرح لگائیں، 3 یا 4 گھنٹے لگا رہنے دیں، پھر سر کو دھو لیں۔ ناظرین، اگر جسم میں آئرن کی کمی ہو تو میتھی کے دانوں کا استعمال کریں، اس سے جسم میں آئرن کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ کمر کے درد سے نجات کے لیے سب سے پہلے نماز میں لمبا سجدہ کرو اور اس کے ساتھ ساتھ روزانہ کھجور میں اس کی گٹلی نکال کر اس میں تل بھر کر کھاؤ۔ یہ بہترین علاج ہے کمر کے درد کا۔ اس سے نہ صرف کمر کا درد ختم ہوگا بلکہ جسم کے ہر ایک جوڑ کا درد بھی ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، بھینس کا پہلا دودھ جسے بولی کہتے ہیں وہ پی لیں، اس سے انسان کے پیٹ کے کیڑے بھی مر جاتے ہیں اور پیٹ کی بیماریاں کم ہو جاتی ہیں۔ دانے نکل آئیں تو دال ماش زیادہ کھائیں، دانے ایک ہی دن میں ختم ہو جائیں گے۔ سفید چنے بھون کر کھانے سے جسم خوبصورت اور مضبوط ہوتا ہے۔ ناظرین، پاؤں پر وزن ڈال کر کھانا کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ بڑے ہوئے پیٹ کے لیے روزانہ کھیرا کھانے سے چند دنوں میں بڑا ہوا پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ ہر دوسرے دن اسبغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر ضرور پیا کرو، اب صحت مند رہو گے۔ ہلدی کا استعمال چہرے کو جوان رکھتا ہے۔ ناظرین، دہی جب بھی کھائیں کسی بھی گرم چیز یا گرم روٹی کے ساتھ مت کھائیں۔ پسا ہوا ادرک گھٹنوں پر لگایا جائے تو گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ معدے کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو ساگو دانہ بنا کر کھاؤ۔ اگر بھوک نہ لگتی ہو تو آم کا اچار کھانے سے بھوک جلدی لگے گی۔ سبزی کو تازہ رکھنا ہے، وہ پانی میں سرکہ ملا کر سبزی پر چھڑک دیں، اس سے سبزی تر و تازہ رہے گی۔ ٹھنڈا پانی چہرے پر جھریاں لاتا ہے۔ گنے کے رس میں ادرک ملا کر پینے سے گرمی کا احساس نہیں ہوتا۔ ناظرین، منہ سے اگر بدبو آنے لگے تو جامن استعمال کرو، بدبو ختم ہو جائے گی۔ ناشتے میں ڈبل روٹی کا استعمال کرنے سے دبلے پتلے لوگ موٹے ہو جاتے ہیں۔ گھر میں جگہ جگہ پر چونٹیاں سوراخ بنا لیتی ہیں۔ اگر آپ ان کو بھگانا چاہتے ہیں تو ان کے سوراخوں کے ارد گرد مٹی والا تیل ڈال دیں۔ گھر سے کیڑے مکوڑے دور بھگانے کے لیے جامن کی لکڑی جلا کر 1 بار دھونی دیں۔ ناظرین، اپنی ہر صبح کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کیا کرو، اس سے آپ کی ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ ادرک کا روزانہ استعمال کرنے والا انسان کبھی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ آلو زیادہ کھانے والے بندے کا وزن بہت جلدی بڑھنے لگتا ہے۔ شام کے وقت سیب مت کھایا کرو، اس سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ زیادہ بولنے والے انسان کی دلیل کے اندر کوئی وزن نہیں رہتا، اس لیے ہمیشہ کم بولیں۔ ناظرین، وزن کی شکایت رہتی ہو تو پالک میں ثابت لال مرچ ڈال کر کھا لیا کرو، اس سے قبض سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ ٹماٹر کے ساتھ کبھی دودھ استعمال مت کریں اور کھیرے کے ساتھ پانی مت پئیں۔ عورت کے اندر خون کی کمی ہو جائے تو وہ سرسوں کے تیل سے جسم کی مالش کریں اور روزانہ کھجور کا استعمال کریں۔ دانتوں سے ناخن کاٹو گے تو نظر کمزور ہو جائے گی۔
नाजरीन, गर्म रोटी के साथ दही मत खाएं। ठंडे पानी के बाद चाय मत पिएं। मोटी औरत नाक में लीमू का रस डाल दे, हफ्ते में उसका वजन कम हो जाएगा। दूध के साथ लाल जीरा खा लेने से जख्म जल्दी भरने लगते हैं। मालिश करने से दिमाग को ताकत मिलती है। हामला औरत के पेट में दर्द रहता हो तो निहार में इसबगोल का छिलका दही में शामिल करके खाएं। नाजरीन, दिल के मरीज ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां खाया करें। शुगर के मरीज चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल किया करें। भिंडी खाने से औरत को फ़ायदा होता है। कच्चे नारियल का तेल बालों में लगाने से बाल मजबूत हो जाते हैं। अगर बाल काले करना चाहते हैं तो सरसों के तेल में बकरी का दूध मिलाकर बालों पर लगाएं। बाल काले हो जाएंगे और बाल गिरना भी बंद हो जाएंगे। नाजरीन, सर में शदीद दर्द हो तो फौरन थोड़ा सा सफ़ेद जीरा मुंह में डाल लो। इससे सर का शदीद दर्द फौरन ख़त्म हो जाएगा। अगर काम की वजह से थकन बहुत ज़्यादा है और जिस्म टूट रहा है तो सरसों के तेल में 7 मिनट तक दोनों पाँवों को खूब अच्छे से मसाज करें। इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। ज़हनी और जिस्मानी सुकून मुयस्सर होगा। नाज़रीन, ज़्यादा ठंडे पानी से नहाने से बाल गिरने लग जाते हैं। अगर हमेशा जवानी कायम रखना चाहते हो तो सुबह आँख खुलते ही 2 अजवा खजूर मुंह में डाल लिया करो। चेहरे के गैर ज़रूरी बालों पर माचिस की तीली का मसाला लगाने से गैर ज़रूरी बाल ख़त्म हो जाते हैं। सालन में सिरका डालकर सालन पकाने से बर्तन काले नहीं होते और बर्तनों को धोते वक्त भी आसानी होती है। नाज़रीन, बकरी का दूध पीने से नज़र तेज़ होती है। रात को अनार खाने से दिमाग को ज़बरदस्त ताकत मिलती है। सोजन वाली जगह पर पान के पत्ते रगड़ने से सोजन ख़त्म हो जाएगी। सोने से कबल फालसे का जूस पीने से मैदा ठंडा और ठीक रहता है। फालसे का शरबत पीने से मैदे की तेजाबियत दूर हो जाती है। नाजरीन, छोटा शहद मक्खन के साथ खाने से बढ़ापा देर से आएगा। पखाना काला आए तो जानलेवा बीमारी लग सकती है। चेहरे का रंग साफ और खूबसूरत करना है तो रोज़ाना दही का इस्तेमाल करना मत भूलें। नाजरीन, सुबह जल्दी उठने वाले को कभी कोई बीमारी जल्दी घेर नहीं सकेगी। जो इंसान ऊँटनी का दूध इस्तेमाल करता है वो सदा जवानी का लुत्फ़ उठाता है। अगर मुंह में छाले निकल आएँ तो फटे हुए दूध से गरारे करें। इससे मुंह के छाले ख़त्म हो जाते हैं। नाजरीन, सब्ज़ रंग की चीज़ों को सुबह रोज़ाना देखें। इससे नज़र तेज़ हो जाएगी। मोटापा बढ़ता जा रहा है तो चीनी, सफ़ेद चावल और मैदे की बनी चीज़ों से परहेज़ करें। फीकी जलेबी खाने से जोड़ों के दर्द से आराम मिलता है। जो कम बोलते हैं उनका दिमाग तेज़ होता है। नाजरीन, जिन लोगों को कब्ज़ का मसला हो वो सूखी रोटी खाने से परहेज़ करें और दाल का ज़्यादा इस्तेमाल करें। मैदे की तेज़ाबियत का मसला हो तो दही का इस्तेमाल बग़ैर चीनी के रोज़ाना करें। सौंफ वाला दूध पियो, इससे रंग गोरा होगा। रोज़ाना निहार मुँह नीम गर्म पानी पीने से आपका मैदा हमेशा तंदुरुस्त रहेगा। अगर हमेशा के लिए शुगर से बचना है तो बोतलों का इस्तेमाल कम करो। नाज़रीन, निहार मुँह दही खाने से यादाश्त बेहतर होती है। सोते वक्त मुंह से पानी गिरता हो तो जामन का इस्तेमाल करें। लाल जीरा दूध के साथ खाओ, इससे जख्म जल्दी भरते हैं। बच्चा रात को सोता नहीं तो शहद चटाएं। ऊँटने की चर्बी खाने से ताकत बढ़ती है। नाजरीन, चाय ज़्यादा पीने से आपकी जिल्द ख़राब होती है और नज़र कमज़ोर हो जाती है। इस मौसम में कच्ची लस्सी का इस्तेमाल इंसान के मैदे को तंदुरुस्त रखता है। दिन में सिर्फ 2 खीरे खाने से मोटापा तेज़ी से कम होने लगता है। जो लकड़ी की आग पर खाना बनाकर खाते हैं वो हमेशा सेहतमंद रहते हैं। इस मौसम में अक्सर लोगों को भूंडी या शहद की मक्खी काट लेती है। दर्द होता है, मगर ऐसी सूरत हाल में फ़ौरन डंक वाली जगह पर टमाटर का रस डाल दिया जाए तो इससे दर्द फौरी ख़त्म हो जाता है। नाजरीन, शाम को मीठी चीज़ें ना खाओ बल्कि कड़वी चीज़ें खाओ, इससे सेहत हमेशा ठीक रहती है। शाम को चावल खाने वालों की चर्बी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। सुबह के वक्त दही खाने से मैदा हमेशा ठीक रहता है। चमेली का तेल सर में लगाने से सर की जुएं मर जाती हैं। अगर आप अपने सर की जुएं भगाना चाहते हैं और खुश्की को दूर करना चाहते हैं तो रोज़ाना चमेली का तेल लगाएं। दूध जलेबी खाने से जिस्म को ताकत मिलती है और जिस्म का दर्द दूर हो जाता है।
پکا ہوا امرود کھانے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ سونے سے پہلے شہد چاٹ لینے سے انسان کو نیند اچھی آتی ہے۔ ناظرین، اگر معدے میں گیس کا مسئلہ ہو تو گرین ٹی کا کپ بنا کر پی لیا کریں۔ کیلے کے چھلکے ماتھے پر مسلنے سے سر درد میں آرام ملتا ہے۔ نہار میں نیم گرم پانی پینے سے پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ مچھلی کا سالن بنا کر کھانے سے دل کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ لہسن پر نمک لگا کر کھانے سے پیٹ کے درد میں آرام ملتا ہے۔ پانی کو ابال کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ زیادہ ٹینشن لینے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ ناظرین، حیض کے درد میں انار دانہ کھانے سے درد میں آرام ملتا ہے۔ پستہ کھانے سے بندہ فٹ رہتا ہے۔ جس گھر میں میاں بیوی لڑتے رہتے ہیں وہاں ہمیشہ رزق کی تنگی رہتی ہے۔ ناظرین، ناف میں تیل ڈالنے سے طاقت ملتی ہے۔ کریلے کا پانی پیو، چہرہ صاف ہو جائے گا۔ اگر نیند زیادہ آتی ہو تو دودھ میں لیموں کا رس ڈال کر پی لیں، اس سے نیند نارمل آئے گی۔ خون میں حرکت پیدا کرنی ہو تو سیب کھاؤ، اس سے خون کی حرکت تیز ہو جائے گی۔ سر پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے انسان کا ذہن تیز رہتا ہے۔ ناظرین، جن کو قبض کا مسئلہ ہو وہ نیم گرم دودھ میں روغن بادام ڈال کر پی لیں، اس سے قبض ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، زیادہ چھینکیں آنے لگے تو سبز دھنیا سونگیں، چھینکیں آنا رک جائیں گی۔ شام کے وقت کنگھی مت کریں، اس سے انسان کا دل کمزور ہوتا ہے۔ سونف کا پاؤڈر دن میں 1 مرتبہ نیم گرم پانی کے ساتھ صرف 1 چھوٹا چمچ لیں، اس سے انسان کو پرسکون نیند آتی ہے۔ اس سے انسان کا خون صاف ہو جاتا ہے، نزلہ زکام سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے، متلی اور قے وغیرہ نہیں آتی۔ ناظرین، چہرے پر اگر ٹماٹر کا رس لگا دیا جائے تو چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھتا ہے۔ کھانا کھا کر نہانے والے انسان کو بڑھاپا بہت جلدی گھیر لیتا ہے۔ روزانہ کھیرا کھانے سے لکوے جیسی بیماری نہیں ہوتی۔ سفر کرنے سے ڈپریشن اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ تھکاوٹ میں ادرک والی چائے پیو، آپ کو سکون ملے گا۔ ہری مرچ کو روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں اور پٹھوں میں طاقت آتی ہے۔ ناظرین، پیدل واک کرنے سے قبل نیم گرم پانی پی لو، اس سے کمزوری نہیں ہوگی۔ اگر پیاس نہ ہو تو پھر بھی پانی پی لیا کرو، اس سے آپ کے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ چاول کھانے سے پہلے 2 گلاس پانی پی لو، ہاضمہ ٹھیک ہوگا۔ دودھ جلیبی کھانے سے جسم میں درد دور ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد غسل کرنے سے جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ غسل کرنے سے خون کی روانی بہت تیز ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جن لوگوں کی یادداشت کمزور ہو وہ کھانے میں زیادہ تر ہلدی کا استعمال کریں، کیونکہ ہلدی یادداشت کو بہترین بناتی ہے۔ رات کو پیشاب کر کے سونے سے زندگی بھر گردے خراب نہیں ہوتے۔ میٹھی اور گرم چیزیں کھانے کے بعد پانی پینا دانتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ ناظرین، لیموں کا رس چوس لیا کرو، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ اگر کولیسٹرول بڑھ جاتا ہو تو باقاعدگی سے بادام کھائیں۔ کلونجی کا پاؤڈر بنا کر اس کو دہی میں مکس کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی چھائیاں بالکل ختم ہو جاتی ہیں۔ سرسوں کا تیل اگر ناف میں لگایا جائے تو اس سے بالوں کی خشکی دور ہو جاتی ہے، چہرہ چمکدار ہو جائے گا، ہاضمہ بہتر رہے گا، نظر میں بہتری آئے گی اور جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ ناظرین، اگر سرسوں کے تیل سے پاؤں کی مالش کی جائے تو نہ کمر جھکے گی، نہ جوڑوں کا درد ہوگا، نہ سر درد، نہ دانت درد، نہ بڑھاپا جلدی آئے گا۔ ناظرین، جن لوگوں کو قبض کی بیماری ہو وہ مکھن کے اندر زیرہ ڈال کر کھا لیں، اس سے ان کی قبض کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ جسم پر دانے نکل آئیں تو کڑوے کریلے کا پانی نکال کر پی لیں، اس سے جسم کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ اگر کسی کپڑے پر ضدی داغ لگ جائے اور وہ اتر نہ رہے ہوں تو اس کو اتارنے کے لیے ادرک کا رس اس پر مسل دو، ضدی داغ کپڑے سے ہٹ جائیں گے۔ ناظرین، بدن میں خارش ہو یا درد ہو رہا ہو تو گرم پانی سے غسل کر لیں۔ جسم کے درد اور خارش کا یہ بہترین علاج ہے۔ جو روزانہ ادرک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کھا لیتے ہیں وہ جلدی کسی بیماری کا شکار نہیں ہوتے۔ ناظرین، سانس کی تکلیف ہو تو زیتون کے تیل سے چھاتی کی مالش کیا کرو۔ روزانہ دن کے وقت پودینے کی چٹنی بنا کر کھایا کرو۔ موسم بدلنے کا برا اثر آپ کی صحت پر نہیں پڑے گا۔ ناظرین، جس گھر میں نیم کا درخت موجود ہوتا ہے اس گھر میں بیماریاں نہیں آتی۔ ماتھے پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے
انسان کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ خواب میں دعا مانگنا خوش نصیبی کی علامت ہے۔ بنا دودھ والی چائے پینے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ ناظرین، پانی کم پینے والے بندے کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو ایک چھٹانک بھنے چنے لے کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لے۔ ایسا لگاتار 10 دن تک کریں، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اور بوڑھے افراد اسے زیادہ دن تک استعمال کریں۔ اس کے علاوہ سرسوں کا تیل لے کر ناف کے اندر لگا دیں اور ناف کے ارد گرد ہلکے ہاتھوں سے مالش کریں۔ اس سے بھی بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کچا امرود کھاؤ، اس سے سستی دور ہو جائے گی۔ سوکھے دھنیا کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ قبض کو ختم کرنا ہے تو چائے کے اندر سونف ڈال کر پی لیا کرو، اس سے قبض دور ہو جائے گی۔ جو لوگ زیادہ ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کی توبہ کریں، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہی آتی ہیں۔ پکانے والی جگہ کو نیم کے پتوں کے پانی سے دھونے سے بواسیر کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ روزانہ ایک کیلا کھانے سے ذہنی دباؤ اور انسان کا غصہ ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ چوہوں سے تنگ آ چکے ہیں تو چوہوں کے بل کے پاس انڈے کا خالی خول رکھ دو، چوہے خود بخود بھاگ جائیں گے۔ انگور نمک کے ساتھ کھانے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ ناظرین، بخار کے مرض میں مبتلا لوگوں کے لیے بکری کا دودھ بہت فائدہ مند ہے۔ جن لوگوں کو مسلسل سر میں درد رہتا ہے وہ مصری سونف میں لے کر اس کو منہ میں ڈال کر چباتے رہیں۔ اگر بلب کے پاس مور کا پنکھ لٹکا دیا جائے تو بلب کے قریب چھپکلیاں نہیں آئیں گی۔ دیواروں پر چھپکلیاں زیادہ آتی ہیں تو انڈے کا خالی خول لٹکا دینے سے چھپکلیاں بھاگ جاتی ہیں۔ ناظرین، دوپہر کے کھانے کے بعد ایک لہسن کھائیں، اس سے وزن تیزی سے کم ہوگا۔ سوتے وقت ایک گلاس پانی نیم گرم پی لو، اس سے معدے کی صفائی ہو جائے گی۔ نیم کے پتوں کا رس پینے سے زندگی بھر آپ کے پیٹ میں کیڑے پیدا نہیں ہوں گے اور پیٹ ہمیشہ صاف رہے گا۔ اگر آپ کو بے خوابی کی شکایت ہو تو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے نیم گرم پانی سے غسل کرو، نہایت ہی پرسکون نیند آئے گی۔ ناظرین، پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے صبح ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے اجوائن، سونف 1 چمچ پانی کے ساتھ دن میں 1 مرتبہ استعمال کرنے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ ناخنوں پر تیل لگانے کے بہترین فائدے، یہ چھوٹا سا عمل کر کے آپ بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ناظرین، جب بھی ہاتھ اور پاؤں کے ناخن کاٹو تو تیل لگا لیں، اس سے آپ کو درج ذیل فوائد حاصل ہوں گے۔ کمزور نظر بہتر ہوگی، اعصابی کمزوری سے نجات ملے گی، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا، گھٹنے اور جوڑ مضبوط ہوں گے، دل اور دماغ مضبوط ہوگا۔ دودھ جلیبی سر کی شدید درد کو بھی ٹھیک کرتی ہے، ذہنی سکون دیتی ہے۔ ہچکی کی اکثر وجہ معدے کی خشکی ہے۔ کلونجی کو باریک پیس کر مکھن میں ملا کر کھانے سے ہچکی رک جاتی ہے۔ ناظرین، یہ چیزیں آپ کو بہت زیادہ طاقت دیتی ہیں۔ دیسی گھی، چنے کی دال، کھجور، بکرے کا گوشت، سیب، انجیر اور انڈا۔ زیادہ نمک کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے اور پٹھوں میں درد بیٹھ جاتا ہے۔ ناظرین، اروی کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ اگر انسان صبح کا ناشتہ بہترین کرے گا، اس کی صحت ہمیشہ ٹھیک رہے گی۔ روزانہ نہار منہ چھوٹی الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوگی۔ ہلدی میں دودھ ڈال کر پینے سے سر درد فوری ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہیں تو کلونجی پانی میں ابال کر پلائیں۔ ذہنی دباؤ دماغ اور دل کو کمزور کرتا ہے۔ نمکین اور کھٹی لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ جس عورت کے دانت سیدھے اور سامنے والے دانتوں کے بیچ فاصلہ ہو، ایسی عورت کی قسمت میں دولت بے بہا ہوتی ہے۔ ناظرین، اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے۔ ایسی عورت کا شوہر اپنے کام کی وجہ سے اپنے گھر والوں کو زیادہ ٹائم نہیں دے پاتا۔ جس عورت کا چہرہ گول اور بڑی آنکھیں ہوں، ایسی عورت کے شوہر ان کے لیے بہت وفادار اور محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی بیوی کو ہر ممکن خوش رکھتے ہیں۔ جس عورت کی گردن لمبی اور پتلی ہو، ایسی عورت سے شادی کرنے والا مرد، چاہے وہ نوکری کرتا ہو یا کاروبار ترقی پاتا ہو، یہ سیر و تفریح کے ساتھ کھانے پینے کے بھی شوقین ہوتے ہیں۔ ناظرین، گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے 1000 درجے بہتر ہے، اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ کلونجی کو صاف کر کے دھو کر خشک کر کے شیشے کے بوتل میں ڈال لیں
اس میں لیمو نچوڑ دیں اور اس کے بعد خشک کر کے ہلکا سا گرائنڈ کریں. پھر کھانے کے بعد ایک چٹکی لیں. انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں سب کھایا پیا ہضم ہو جائے گا. ناظرین، عورت پیٹ اندر کرنا چاہتی ہے اور جوان اور سمارٹ نظر آنا چاہتی ہے تو لیمو کے رس میں ادرک اور لہسن کا رس ڈال کر روزانہ پی لیا کریں. وزن کم ہو جائے گا اور پیٹ جلدی اندر چلا جائے گا. جس شخص کی نظر کمزور ہو وہ 7 بادام کی گریاں پیس کر آدھا چمچ سونف اور مصری کے ساتھ روزانہ استعمال کرے. زیادہ کھانے والا ہمیشہ سست رہتا ہے، زیادہ بولنے والا کم عقل ہوتا ہے. ناظرین، الائچی چبانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے. حلال چڑیا کا سوپ پینے سے گلے کا کینسر نہیں ہوتے. کوے کا جھوٹا پانی پینے سے چپ لگ جاتی ہے. طاقت چاہتے ہو تو پکا ہوا امرود کھاؤ. ٹھنڈا پانی آپ کو جوانی میں بیمار نہ بھی کرے تو لیکن جوانی کے بعد آپ کو سخت ترین بیمار کر دے گا. ناظرین، ٹھنڈا پانی آپ کے دل کی رگوں کو جوڑ دیتا ہے، دل کی رگ کو بند کر دیتا ہے، ہارٹ اٹیک کا سبب بنتا ہے. ناخنوں کا رنگ پیلا ہو تو یہ یرکان کی نشانی ہے. انڈوں کا ابلا ہوا پانی ضائع نہ کریں بلکہ اس سے چہرہ دھوئیں، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی. مچھلی کے تیل سے کمر کی مالش کرنے سے کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے. ناظرین، پیٹ کے بل سونے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے. خشک دھنیے کے 3 سے 4 دانے چبانے سے قے نہیں آتی. بالوں میں سورج مکھی کا تیل لگانے سے ساری زندگی بال خشک اور روکھے نہیں ہوں گے. ہلدی بوڑھے چہرے کو بھی جوان کر دیتی ہے. ناظرین، دہی کے ساتھ بادام کھاؤ، طاقت آ جائے گی. جسم میں زیادہ تھکاوٹ محسوس ہو، سبز چائے میں لہسن ڈال کر پی لو. روزانہ ایک گاجر کھانے سے جسم میں خون بنتا ہے، جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے. ناظرین، ناریل کا استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے. معدے کی جلن کا مسئلہ ہو تو 1 گلاس دودھ میں کھجور ڈال کر پی لو. معدے کی جلن فوری طور پر ختم ہو جائے گی. ناظرین، لونگ کا پانی چھڑکنے سے لال بیگ نہیں آتے. ناشپاتی کا بیج چبانے سے دانت میں درد نہیں ہوگا. کیلے کے چھلکے کو سر پر مسلنے سے سر کے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں. جو لوگ کم سوتے ہیں چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں. جو لوگ زیادہ سوتے ہیں ان کو بھوک کا احساس زیادہ ہوتا ہے. جن لوگوں کو کبھی دن میں بھی نیند نہیں آتی وہ لوگ ذہین اور بے چین مزاج کے ہوتے ہیں. چاولوں کے استعمال سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے. زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے. خوشبو سونگھنے سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے.